السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں پر آج ضمنی انتخابات ہوئے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک پولنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ ان نشستوں میں سے 12 نشستیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف آنے والے فیصلے کے بعد خالی ہوئی تھیں، جبکہ ایک نشست حماد اظہر کے والد سینئر سیاستدان میاں محمد اظہر کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ دن بھر انتخابی عمل جاری رہا۔ سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ پنجاب میں 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور تھے۔ پرامن انداز میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اب ضمنی انتخابات کا یہ معاملہ حتمی نتائج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد گڈ گورننس کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ حال ہی میں آئی ایم ایف نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں پاکستان کی گورننس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ پر حکومت کا کیا رد عمل ہے، اس سمیت اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، حکومت کا تو یہ موقف تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے جو رپورٹ لکھی ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے جس پہ اپوزیشن نے بھی کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ رپورٹ تو اگست میں آئی ہوئی تھی، تو پھر اس کو اب کیوں ریلیز کیا گیا، یہ پہلے کیوں نہیں ریلیز ہوئی؟ سر، اس پہ کچھ آپ کی رہنمائی چاہیے، پھر میں آپ سے مزید سوالات بھی کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس رپورٹ کے حوالے سے ابھی باقاعدہ جو ہے ایک ریسپانس آئے گا اور اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو کلیم اس رپورٹ کے اندر کیے گئے ہیں۔ باقی اگر گورنمنٹ کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا کہ اس کو چھپانا ہے تو یہ چھپائی بھی جا سکتی تھی، لیکن ایسی باتیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آنی چاہیے۔ اور اگر سسٹم کے اندر میں پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور انہیں دور کیا جانا چاہیے۔ اب اس میں جو فنکشننگ ہے وہ ہماری تمام جو ہے وہ اداروں کی ہے، پروونشل گورنمنٹس کی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیقات کے اور کنسرن ادارے اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ فیکٹ شیٹ جاری کی جائے گی۔ صحیح سر، یہ جو پوری رپورٹ ہے کرپشن کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سالانہ $20 بلین جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سر، اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں کہ $20 بلین کرپشن کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سے سوالات بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ کہ اب میڈیا نے اس کو اس طرح ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف نہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا دعویٰ ہے کہ جسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کے اوپر ابھی جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں ڈیٹا رکھتے ہیں وہ بات کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ صحیح سر، مطلب کہ یہ جو الزامات آئی ایم ایف نے لگائے ہیں ان کو ڈینائی کیا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے فیکٹ بیسڈ رپورٹ آئے گی، صحیح، اس میں ڈینائی ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ پھر انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 5.3 ٹریلین جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں نیب نے۔ اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے کہ جو یہ منی اگر ریکور ہوئی ہے تو یہ کس سے ریکور کی گئی ہے، کس کے پاس ہے، اور یہ اتنی زیادہ کرپشن تھی جو نیب نے ریکور کی ہے تو اس کے وہ فیکٹس اینڈ فگرز مانگ رہے ہیں کہ کن سے ریکور کیے گئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جی، اگر اس دعوے میں کوئی صداقت ہوئی تو فیکٹس اینڈ فگر دے دیے جائیں گے، لیکن یہ تو پہلے دیکھنے والی بات ہے نا کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں۔ اب بار بار جو سوال کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے بات ایک ہی ہے، جب تک ہمارے اپنے ادارے انویسٹیگیشن کے ذریعے اس رپورٹ کی مکمل جانچ پڑتال نہیں کر لیں اس وقت تک اس کے وہ کوئی کمنٹ یا رد عمل آ نہیں سکتا۔ صحیح، تو سر اب اس کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ادارے جو ہیں اس کو پڑھیں گے، کب تک آپ لوگوں کی رپورٹ کب تک اس پہ آ جائے گی؟ دیکھیں، اس میں جتنا بھی ٹائم ظاہر ہے درکار ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے اداروں کے حوالے سے کوئی رپورٹ دیتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، تو وہ پھر حتمی ہونی چاہیے۔ وہ دعوے تو نہیں ہوتے، وہ تو رپورٹ ہوتی ہے اور اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ صحیح سر، اسی کے اندر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات بھی کی گئی۔ بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنا ہے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ چلے رپورٹ تو ایک طرف، لیکن یہ پی آئی اے والا معاملہ تو پرانا ہے۔ بالکل پرانا ہے جی، اس پہ کوشش کی گئی ہے، ایک دفعہ پی آئی اے کی بڈنگ کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو بڈ آئی ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے۔ ہمارا وہ قومی ادارہ ہے اور اگر اس کی بڈ جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہ ہو تو آپ کیسے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک سر، اب پھر دوبارہ کیونکہ میرا ایک اس وقت جو ٹاپک ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہی ہے اور آپ اس پہ بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس میں شوگر ملز کے بارے میں بھی کہا گیا اور اس کا پیج نمبر 90 ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں دیٹ اراؤنڈ 90 لائسنس شوگر ملز ان پاکستان ود سگنیفیکنٹ نمبر آف دیم اونڈ بائی پولیٹیکل پارٹی لیڈرز، یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں جس میں 90 کی تعداد انہوں نے بتائی ہے، وہ شوگر ملز ان کے پاس۔ بات سنیں آپ، بار بار ایک ہی سوال، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اس کو پڑھنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو
ایک جواب دے دیا ہے جو ان تمام سوالوں کا جواب ہے کہ جب تک اس رپورٹ میں لکھے گئے فیکٹس کو یا دعووں کو ہم ویریفائی نہیں کر لیتے، ان کے بارے میں کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ جاتی، ہم اس کو مفروضہ سمجھیں گے. جب کوئی فیکٹ بیسڈ چیز آئے گی تو وہ گورنمنٹ سامنے لے کے آئے گی اور وہ حقائق پہ مبنی ہوگی، پھر اسے اپوزیشن چاہے چیک کر لے، آپ چیک کر لیں، صحیح اس سے پہلے آپ ان کو پڑھتے رہیں. ہر سوال کا یہی جواب ہوگا جو میں آپ کو دے رہا ہوں. صحیح. سر ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے جواب جلدی آ جائیں، تاکہ ہم لوگوں کی بھی انرجی لگ رہی ہے، ہم آپ لوگوں کا ٹائم بھی جو ہے وہ لے رہے ہیں، اوپر سے اپوزیشن بھی اگر جی بالکل پروپیگنڈا جلدی کر آئیں رہی گے ہے. جی، صحیح. گورنمنٹ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے. بالکل. بالکل انشاءاللہ جلدی سر آئیں گے. اب آن دا ادر ہینڈ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کے کوئی ایسے باغات ہیں جو کہ منشیات ان کے باغات پہ اگتی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ اپوزیشن کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے رپورٹ کے بعد شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. سر یہ استعفوں سے تو پاکستان نہیں چل سکے گا، پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے یا پاکستان کو اگر چلانا ہے تو اس کے لیے کچھ فروٹفل چیزیں کرنی پڑیں گی. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ صرف الزام تراشیاں اور اس سے جو ہے ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رپورٹ کے بارے میں ساری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. صحیح سی ایم کے پی کے حوالے سے بھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی اگر فیکٹ بیسڈ ہوں گی تو قوم کے سامنے رکھی جائیں گی. صحیح. سر ایک جنرل کویشچن کہ سی ایم کے پی نے ریسنٹلی صحافیوں کو بلا کے ملاقات کی. وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ ہمیں سی ایم پنجاب بھی بلائیں اور ان کے ساتھ بھی ہم ملاقات کریں. جس طرح سے ہم نے سی ایم کے پی سے سخت سوالات کیے یا کوئی ویلڈ سوالات تھے، اسی طرح ہم سی ایم صاحبہ سے بھی سوالات کریں تاکہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں جو کویشچنز ہیں ان پہ کچھ کلیئرٹی آ سکے. تو ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے نیئر جی فیوچر؟ بالکل جی بالکل جی بالکل جی انشاءاللہ میں آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ ضرور ان تک پہنچاؤں گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میڈیا کو بالکل ملتے بھی ہیں، ان سے فیس بھی کرتے ہیں. جب انہوں نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ پروگرام اور کتنے زیادہ انیشیٹوز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لیے، اور اس میں بچوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ماحول اور آلودگی کے حوالے سے، کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر سی سی ٹی جو کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ کسانوں کے لیے جو سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان سب کے حوالے سے وہ میڈیا پہ آتی ہیں، خود بریف کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کی اگر کوئی ملاقات کی خواہش ہے تو میں ضرور ان تک سر ہماری پہنچاؤں گا اور وہ بالکل ٹائم دیں خواہش گے انشاءاللہ. ہے. سی ایم صاحبہ کو سی ایم کے پی نے خط لکھا جس پہ خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں انہوں نے درخواست کی کہ ملاقات کروا دی جائے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ ایک سی ایم دوسرے سی ایم کو خط لکھ رہا ہے، کیونکہ جو اڈیالہ ہے وہ پنجاب میں آتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملاقات کرا دینی چاہیے؟ دیکھیے جب کے پی میں بہت زیادہ سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں تو سی ایم پنجاب نے لیٹر لکھا تھا، کال بھی کی تھی سی ایم کے پی کو کہ آپ بتائیں پنجاب آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے تو ظاہر ہے کام کیا، وہ تو ہماری ذمہ داری تھی. تو ہمارے نزدیک کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ یعنی امپورٹنس کے حوالے سے کسی طرح بھی دوسرے سے کم نہیں ہے. ہمارے لیے کے پی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پنجاب امپورٹنٹ ہے، سندھ یا بلوچستان امپورٹنٹ ہے. باقی جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو وہ جیل مینول کے مطابق جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ طے کرتے ہیں. اب اگر سی ایم کا کام یہ ہو کہ پنجاب بھر کے ہر ضلع کے اندر جو جیلیں ہیں ان میں قیدیوں کی ملاقاتیں کرانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے عملی طور پہ بھی ممکن نہیں ہوگا. صحیح. بٹ سر پرزنرز رول کے مطابق تو فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایسے فیصلے بھی ہیں. بٹ اس دفعہ ہم نے دیکھا میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انفارمیشن ہماری منسٹر ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جی جی انہوں نے تعداد بتائی ہے بالکل کہ بتائی. کتنی تعداد میں ملاقاتیں عمران خان صاحب کی اپنی فیملی کے ساتھ اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ہو چکی ہیں. بالکل نوٹڈ. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، نہیں کرائی گئی، سر اصل یہ میں بالکل حقائق کے پی ٹی منافی آئی ہے. والے اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 19 دن سے ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی اور انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. وہ اس لیے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ملاقات کروا دیں تاکہ وہ یہ ایک الزام نہ لگائیں. نہیں، وہ جو طریقہ کار ہے جیل مینول کا اس کے مطابق ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، صحیح. آئندہ بھی ہو جائیں گی. ابھی میرا خیال ہے انہوں نے کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے اور قید تنہائی میں بالکل بھی وہ نہیں ہے. ان کی جو ہے ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ بھی ہفتے میں ایک ملاقات ان کی ان سے بھی ہوتی ہے. صحیح. سر بابر روان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو شاید یہاں سے شفٹ کر کے بلوچستان یا مچ جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ یہ ایسی کوئی بات فی الحال زیر غور نہیں ہے. صحیح. عمران خان جو ہے وہ اپنے کیسز کی وجہ سے جیل میں ہیں. گورنمنٹ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد اور دشمنی نہیں ہے کہ پرسنل ہو کے انہیں
کوئی ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے یا جس طرح کے دعوے انہوں نے ماضی میں کیے جب ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی کہ میں ان کے اے سی اتار لوں گا اور میں ان کے جو سہولیات دی جاتی ہیں اے گریڈ میں سابق وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے جیل میں جیل مینول کے مطابق وہ ہٹا لوں گا. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ہم نے تو بڑی آپ یہ کہیں کہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی چلتے رہے ہیں. بالکل سر، 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ نے لاسٹ ٹائم میرے ہی شو میں کہا کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے، لیکن انصار عباسی صاحب نے آپ کا نام لے کر لکھ دیا کہ آپ نے تردید کر دی ہے 28ویں ترمیم کی. تو یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے کہ 28ویں ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ 28ویں ترمیم کا ابھی کوئی بھی ایسا یعنی کارڈز پہ نہیں ہے. جو ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے 27ویں ترمیم کا، اس میں کچھ کلازز ایسے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم میں آ سکتے ہیں، لیکن جو میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آج آ رہی ہے کل آ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہذا بالکل میں نے یہ بات کی ہے کہ فی الحال 28ویں ترمیم کوئی زیر بحث نہیں ہے. نہ ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے 1 ماہ میں 2 ماہ میں آ رہی ہے. میڈیا پہ تو اس طرح پروگرام کیے جا رہے ہیں کہ جیسے اگلے 10 سے 15 دن میں 28ویں ترمیم آ رہی ہے. بلکہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو اجلاس ابھی بلایا جا رہا ہے یہ بھی کوئی ترمیم سے ریلیٹڈ بلایا جا رہا ہے، جبکہ یہ بات حقائق کے منافی ہے. صحیح. سر، نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کا اس پہ کیا موقف ہے، یا آپ کی ذاتی کیا رائے ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں اس پہ ابھی بات ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک حتمی رائے دی جائے گی. اس کے اوپر کیا سرائیاں تو نہیں ہو سکتی، لیکن لسانی بنیادوں کے اوپر جو صوبے ہیں وہ سمجھ آنا لسانی بنیادوں کے اوپر جو صوبے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب بات ہے کہ بنائے جائے پاکستان کے اندر. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے آج وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں. سہیل آفریدی پر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کے پی میں ان کے بھنگ کے کھیت ہیں. انہوں نے سہیل آفریدی سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے. ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کا تعلق چونکہ اسی حلقے اسی ضلع سے ہے، آپ ضلع خیبر سے ہیں اور وادی تیرا ڈسٹرکٹ خیبر میں آتا ہے، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اپنی زمینیں ہیں، اپنے کھیت ہیں جہاں پر یہ بھنگ کی کاشت، اس کی فصل تیار ہے، کٹی ہوئی پڑی ہے، اور اس پہ ابھی یہ جو اوس ہے اس کے لیے وہ رکھی گئی ہے کہ یہ پکی ہو جائے، پھر یہ مارکیٹ میں منشیات اس سے تیار ہوگی اور پھر وہ پورے طول و عرض میں وہ جا کے وہ پھیلے گی. اگر میں مطالبہ کروں نہ کروں، میرے مطالبے پہ انہوں نے استعفیٰ تو نہیں دینا. وزیر اعلیٰ کے پی پر لگائے گئے ان سنگین الزامات اور پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، آج اختیار ولی صاحب نے کچھ الزامات لگا دیے ہیں سی ایم کے پی کے اوپر کہ ان کے کچھ بھنگ کے کھیت ہیں یا باغات ہیں، اور اس کے علاوہ جو پورے ملک میں اسمگل ہوتی ہے جو منشیات وہ بھی کے پی سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ ان الزامات پر؟ کہوں گا کہ اختیار ولی کا دماغ خراب ہے، اور اختیار ولی اگر یہ قانون اتنا برا نہ ہوتا تو اختیار ولی کو یہ پیکا ایکٹ کے نیچے ہی جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. جو بھی الزامات اختیار ولی نے لگایا ہے، اختیار ولی اس کو جو ہے وہ ثابت کرے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر شرم سے ڈوب مرے. اس سے زیادہ میرے خیال میں ایسے نان سیریس ایڈیٹس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح سر، کیونکہ وہ ایک سی ایم تھے تو ان کے گرد یہ چیز گھوم رہی تھی بار بار، تو اسی لیے ہم نے آپ سے سوال کیا. اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے تو کیا آپ کی پارٹی کوئی لیگل ایکشن لے گی ان کے اگینسٹ؟ دیکھیں، میرے خیال میں اتنے نان سیریس لوگوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ویری کلیئر کہ سہیل آفریدی کے اگینسٹ ایک کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس سے زیادہ اس کو اہمیت دینی نہیں چاہیے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہ ہم کیوں نہیں ڈسکس کرتے. مطلب کوئی بھی آ جائے اور وہ کچھ بھی کہہ دے، وہ ہم مین اسٹریم میڈیا پہ جو ہے وہ ڈسکس کر دیں گے. کوئی آرٹیکل آ جائے گا بشرا بی بی کے بارے میں، اس کے بارے میں تو جو ہے وہ نیوز بلیٹنز میں گھنٹہ گھنٹہ جو ہے
وہ بات ہوتی رہے گی، لیکن یہ ہم نہیں پوچھیں گے کہ حکومت وقت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ 186 پیج کی آئی ہے کہ 2 دن میں ان میں سے کسی نے کسی الزام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ درست. تو یہ سر اگر وہ الزامات کے جواب نہیں دے رہے، کل آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، محمد زبیر صاحب آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی کل ہمارے پروگرام میں آئے، تو جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس میں ایک طرف تو وہ آپ لوگ یعنی کہ اپوزیشن حکومت سے استعفیٰ مانگ رہی ہے اس رپورٹ کے بعد، لیکن آن دا ادر ہینڈ آج اختیار ولی صاحب سی ایم صاحب سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا یہ ملک استعفوں پہ چلے گا، اور اگر استعفے آ بھی جاتے ہیں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ اٹس ویری سمپل. اگر آپ کے خیال میں اختیار ولی کے الزامات میں کوئی سچائی ہے تو اس کو ڈسکس کریں، لیکن اف یو تھنک دیٹ دے آر اسٹوپڈ ایز دے ایکچولی آر، پھر ہمیں اس پہ ایک سیکنڈ بھی اور نہیں گزارنا چاہیے. چلیں سر آئی ایم ایف رپورٹ کی بات کرتے ہیں. کل آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی، محمد زبیر صاحب کل ہمارے پروگرام میں بھی آئے، اس میں بہت سے سوالات آپ لوگوں نے اٹھائے. ایک تو یہ کہ جی یہ پہلے کیوں نہیں شائع ہوئی، اس پہ عدلیہ پہ بھی آپ لوگوں نے سوالات کیے، نیب کے اوپر بھی کیے. ڈو یو تھنک کہ کیا آپ حکومت کو اتنا ٹف ٹائم دے سکیں گے، یا حکومت آپ کو ان چیزوں کا جواب دے گی؟ نہیں، سب سے بڑا سوال ہی ہے. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یہ حکومت یہ رپورٹ آئی ایم ایف نے اپنی مرضی سے نہیں لکھی. یہ جو گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک تھا، یعنی اس رپورٹ کا مقصد تھا کہ پاکستان میں گورننس کے جو ایشوز ہیں اور کرپشن کے جو ایشوز ہیں ان بیماریوں کو کی وضاحت کرے آئی ایم ایف کہ کون کون سی ہے. حکومت نے انہیں کہا. تو جب کہا تھا اور وہ رپورٹ پبلش ہوئی، کیوں اس رپورٹ کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جواب نہ ملے کہ اس میں جو الزامات ہیں اس پہ حکومت اپنا سٹانس واضح نہیں کرے گی. مثال کے طور پہ نیب پہ ڈائریکٹ پولیٹیکل انفلوئنس کا جو ہے وہ الزام لگا اور کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کرپشن کم نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایف بی آر پہ جو ان کو ڈسکریشنری رولز ملے ہیں، ڈائریکٹ الزام لگائے کہ اس کی وجہ سے کرپشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. کہا گیا وہاں پہ ریفارم. ایس آئی ایف سی پہ کہا گیا ہے کہ ایس آئی ایف سی جیسا ادارہ بننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ایگزسٹ کرتا تھا، اور نہ ایس آئی ایف سی کسی کو اکاؤنٹیبل ہے اور نہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے. اور پھر ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ ایس آئی ایف سی اپنی اینوئل رپورٹ پبلش کرے کہ ایس آئی ایف سی نے کون سا کام کیا ہے. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پہ ڈائریکٹ الزام ہے کہ انہوں نے پروکیورمنٹ رولز چینج کیے تاکہ جہاں پہ وہ چاہیں اپنی مرضی سے سرکاری اداروں کو جو ہے وہ دے سکے پروکیورمنٹ. جو 5,310 ارب روپے کا الزام لگا ہے وہ نیب کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ نیب نے 5,310 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. تو پھر یہ سوال بھی بنتا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کیا کی ہے یا نہیں کی، اور اگر کی ہے تو یہ کون سے کیسز میں کی. سر آپ کو لگتا ہے کہ کیا اپوزیشن اتنا پریشر بنا سکے گی کہ حکومت ان چیزوں کا جواب دے؟ کیونکہ آپ لوگ تو فارم 47 کی بات بھی کرتے ہیں، آج تک اس چیز پہ بھی جواب نہیں ملا. 26ویں ترمیم پہ بھی پی ٹی آئی نے آواز اٹھائی، آج تک اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر 27ویں ترمیم بھی آئی، اب 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. تو حکومت تو اس وقت بالکل سیریس نہیں لے رہی اپوزیشن کو، تو وہ کیوں جواب دیں گے آپ کو؟ 228ویں ترمیم بھی آ جائے وہ اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں بنائے گی، نہ جو ہے وہ ان کے حربوں کو لیجیٹیمیٹ بنائے گی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، ہم تو اس پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ الیکشنز کے فارم 45 اور فارم 47 کا قصہ جو ہے وہ نہیں ٹیک اپ کیا جاتا، لیکن اختیار ولی کے منہ سے جو بھی نکلے اس پہ ہم نے گھنٹوں ڈیبیٹ کرنی ہے. میرے خیال میں بالکل یہ آپ کا سوال جو ہے وہ بنتا ہے کہ اپوزیشن کیسے پریشر بنائے. صحیح. چلیں سر میں آپ کی پارٹی کا ہی سوال کر لیتی ہوں. آج قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو 13 نشستیں خالی ہوئی تھیں ان پہ آج ضمنی انتخابات تھے. پی ٹی آئی نے 2 حلقوں کی تو سپورٹ کی ہے، باقی کو اگنور کیا ہے. سر یا تو فلی سپورٹ کرتے یا تو فلی اگنور کرتے، ایسا کیوں ہوا کہ 2 حلقوں کو سپورٹ کیا گیا اور باقیوں کو اگنور کیا گیا؟ کیونکہ حالات اتنے عجیب ہیں نا. اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن آپ یہ سمپل لے لیں کہ اگر حکومت نے پولیٹیکل پروسیس کو نہیں چلانا تو آپ یہ بھی جو ہے وہ آرگیومنٹ کر سکتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی حلقے پہ الیکشن نہ کرے. آبویسلی یہ آرگیومنٹ ساتھ بن سکتا ہے کہ جی سب پہ کرنا چاہیے، لیکن یہ تو وہ الیکشن کمیشن ہے
جس کو 650 دن میں جو ہمارے حلقوں میں ثبوت ہم ہر روز دکھا رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. وہ ٹریبیونلز ابھی تک مینٹینیبلٹی کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. لیکن جب سہیل افریدی جو ہے وہ ایبٹ آباد میں ایک جلسہ کر دیتا ہے تو وہاں اسے منٹوں کے اندر جو ہے وہ نوٹس لینے کا کی ڈائنامزم جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ضرور کہیں کہ ہم جو ہے وہ پریشر نہیں بنا رہے اور اس میں ہماری خامیاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی کہیں کہ یہ اس لیے کہ حکومت نے آئین کو قانون کو یرغمال کیا. اور یہاں پہ رسک یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جب یہ عوام کا پریشر عوام کا غصہ پھٹے گا تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ خوفناک ہوں گے. صحیح سر، اگر میں یہ الیکشن کے اوپر اسٹرکٹ رہوں، NA-129 میں آپ کے جو ایک حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے، اس کے علاوہ ایک اور کینڈیڈیٹ بھی تھے جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کی ان کو سپورٹ ہے. تو اگر پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں تھی تو واضح کیوں نہیں کر دیا گیا؟ مطلب وہاں پہ اب کچھ کنفیوژن آ رہی ہے. دیکھیے مجھے تو اپنا الیکشن یاد آ گیا. یہاں پہ تو جو ہے وہ یہ اس ڈیٹیل کا مجھے نہیں پتا. ہاں یہ ہے کہ جتنے پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس ابھی تک میں نے دیکھے ان سب میں پی ٹی آئی کی برتری ہے. سر ایکچولی ان کا نام ہے بجاش نیازی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، جبکہ وہاں پہ آپ کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کوئی اور ہے. مجھے یہی جو ہے وہ یاد آ گیا کہ جب میرا الیکشن تھا تو سرپرائز میرے نام کے نیچے ایک اور کینڈیڈیٹ آ گیا تھا جس کا نام بھی تیمور خان. صحیح. جب ہم اپنے کاغذ ڈال رہے تھے تو اس وقت جس وقت وہ ہم نے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم جو ہے وہ بیٹسمین کے سمبل کے نیچے ڈالیں گے تو ایک اور بندہ وہاں آر او آفس میں پہنچ گیا جس نے بھی کاغذ پکڑا تھا کہ اس کے پاس اس بیٹسمین کا ٹکٹ ہے. تو سر ان کو پارٹی ڈس آن کر دیتی نا. کر دیا نا، لیکن کون سا حربہ اس نظام نے نہیں جو ہے وہ استعمال کیا یہاں پہ ریگنگ کرنے کے لیے، اس نظام کو خود بے مقصد کرنے کے لیے. لیٹس پوائنٹ دا فنگر ویئر اٹ نیڈس ٹو بی پوائنٹ. صحیح. سر اب اگر میں بات کروں، آپ نے کہا کہ کون سا حربہ استعمال نہیں کیا، اس طرح سی ایم کے پی صاحب نے بھی ہر حربہ استعمال کیا کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. وہ ہائی کورٹس میں بھی گئے، انہوں نے سی ایم پنجاب کو خط بھی لکھا، خط کا کوئی جواب بھی نہیں آیا، اگنور کر دیا گیا. تو اب سی ایم صاحب کیا کریں گے؟ کس طرح سے خان صاحب سے ملاقات کریں گے، یا کس طرح سے وہ خان صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کے اوپر عمل کر پائیں گے؟ آپ بتائیں. میرا تو آپ سے سوال ہے. قانون کے اندر تو کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا رہا. حکومت، مریم نواز شریف، ہائیبرڈ نظام، سب قانون توڑ رہے ہیں. تو اگر قانون ماننے پہ جو ہے وہ سی ایم کے پی کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی، یا پھر وہ دوسرا مسئلہ لے لیں جو اس ہفتہ ہوا تھا جہاں پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کو جو ہے وہ بالوں سے کھینچ رہی ہے. صحیح. اور انہیں اس پہ سر پارٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کچھ کیا نہیں پارٹی نے. کیا ایکشن لے؟ کیا ایکشن لے؟ نہیں سر، خان صاحب کی بہنیں ہیں. ہاں کیا ایکشن لے بتائیں نا. اسلام آباد آئیں دھرنا کرنے کے لیے، احتجاج کریں سر. نہیں سر آپ احتجاج کریں، آپ کوئی مطلب پیسفل احتجاج کریں. میں بھی کیا تھا، لیکن کیا ایکشن لے؟ یہ تو وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ دارالخلافہ میں احتجاج کرنا غیر قانونی. سر وہ آپ لوگوں پہ الزام لگتا ہے نا کہ آپ لوگ پیسفل نہیں رہتے ہیں. نہیں تو فی الحال تو آپ یہ دیکھ لیں، کانٹراسٹ کر لیں نا. 2 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے. ہری پور میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے پوری کیمپین کی ہے، جلسے کیے، کیا جو کہنا تھا وہ سارا کچھ کیا. لاہور میں جو ہے وہ پولیس پھرتی رہتی ہے. تھرو آؤٹ دس کیمپین پی ٹی آئی کے ورکرز کو اریسٹ کرو، ان کے لیڈران کو اریسٹ کرو، آج پولنگ کیمپس پہ حملے کرو. لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم ٹی وی پہ صرف اس نظام کو جسٹیفائی کرتے جائیں گے تو دین شیم آن اس. صحیح. سر آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ کچھ روز قبل آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا تھا، سر کیا ایشو تھا وہ؟ 2 مہینے پہلے میں گیا تھا اور میں باہر تھا. جب 2 مہینے پہلے میں باہر جا رہا تھا تو اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ایف آئی اے نے کہا کہ میری بیٹی کا نام نو فلائی لسٹ. میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی کا نام، 18 سالہ بیٹی کا نام جو باہر پڑھتی ہے، کیوں نو فلائی لسٹ. اس کا نام نکالنے کے لیے تاکہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے جا سکے
1 महीना तकरीबन हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और उसको एक एफिडेविट साइन करना पड़ा कि अगर वो किसी केस में मतलूब हो तो वो पाकिस्तान दोबारा आएगी। आज तक कभी जवाब नहीं मिला वफाकी हुकूमत से कि वो ऐसे बात थी जिस पे मैंने आज से पहले मेन स्ट्रीम टीवी पे बात भी नहीं की। बहरहाल मैं वापस आ गया, उसके 5 दिन बाद अपेरेंटली मेरा नाम डाला गया है, लेकिन ये आज तक कोर्ट में वफाकी हुकूमत एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट में मैं हूँ, देखते हैं, लेकिन अगर आपने जो है वो ये करना, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे बताएं कि हम यहाँ पे क्या करें अल्टीमेटली, जब हुकूमत ने खुद जो है वो फैसला किया है कि उसने कोई कानून नहीं माना। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद पंजाब में ख्वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में हैरानकुन तौर पर इजाफा देखा गया है। पंजाब पुलिस से हासिल करदा मालूमात के तहत मुरतब की गई सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने हुकूमत ने पंजाब के दावों से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान पंजाब में ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के इंतहाई तशवीशनाक वाक़यात सामने आए हैं। जनवरी ता जून 2025 के दौरान ख्वातीन पर तशद्दुद के 15,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, यानी औसतन रोजाना 85 ख्वातीन मुख्तलिफ इकसाम के तशद्दुद का शिकार हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान हर रोज 9 ख्वातीन के साथ ज्यादती, 51 ख्वातीन अगवा, जबकि 24 ख्वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात की क्या वजह है और इस मसले पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन फरजाना बारी। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम, ये टॉपिक बड़ा कंसर्निंग है कि पिछले 6 माह में पंजाब के अंदर 15,000 के करीब विमेन के ऊपर जो एक वायलेंस हुआ है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हाउ डू यू सी दिस कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां की सीएम एक खातून है, लेकिन उनकी प्रेजेंस में अगर इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कोई भी वायलेंस विमेन के ऊपर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है और ये कब तक ऐसा होता रहेगा पाकिस्तान में? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये आपको मालूम है कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं, इसका मतलब है कि इससे बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वायलेंस के वो हो रहे होंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग केसेस तो आपको पता है वो द टिप ऑफ द आइसबर्ग होते हैं। बहुत कम केसेस एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल में वायलेंस, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड केसेस की तादाद इतनी बढ़ गई है तो फिर अनरिपोर्टेड केसेस जो है उससे कहीं ज्यादा जो है वो होंगे। अब जो आपका ये सवाल है ना कि क्यों हो रहे हैं, देखिए ओवरऑल भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक अदम जो है ना बर्दाश्त और जो एक तशद्दुद के जो रुझानात हैं उसके अंदर बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है जनरली। जाहिर है कि जब सोसाइटी के अंदर इस तरह के गैर सेहतमंदाना रवैये जो हैं वो बढ़ने लगते हैं तो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सोसाइटी का सेक्शन होता है उसके ऊपर उसके असरात जो है वो ज्यादा वो बुरी तरह या वो ज्यादा बुरी तरह मुतासिर होते हैं, जिसमें जाहिर है कि हमारी खवातीन हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हैं, जो हमारी मजहबी अक़लियतें हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि ये तमाम वो तबकात हैं जिनके ऊपर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और देखिए उसकी वजह एक नहीं, इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं और मल्टीपल रीजंस हैं। हमारे यहाँ एक तरफ तो जाहिर है कि कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी एग्जिस्ट करता है, यानी कि आप देखें कि जो भी केसेस खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से केसेस हैं उनके अंदर कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5%, कहीं वो कहते हैं 2% है, कभी पंजाब क्लेम करता है कि 5% है। लेकिन बहुत आप ये देखें कि जो केसेस अदालतों तक पहुंचते हैं वहां भी सजाएं न होने के बराबर है। वो तो एक ये कि जब केस रिपोर्ट होता है, लेकिन ये कि जब जो केसेस ये तशद्दुद हो क्यों रहा है, मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में औरत का जो मुकाम है अभी तक हमने एज अ सोसाइटी औरत को हम एक जो है ना बाख्तियार या एक मुकम्मल इंसान या एक इंसान होने का दर्जा भी इस हवाले, और औरत को हम समझते हैं कि उसको हम सिर्फ रिश्तों में उसकी शनाख्त को एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन वो खुद क्या है उसका जो सिनफी बराबरी का तस्वुर है वो अभी भी हमारे समाज में लोगों के शऊर में वो अभी तक जो है उसकी शऊर की तह तक ये चीज नहीं पहुंची है। बिल्कुल।
آج بھی یہ عورت جو کو ایک مرد اپنی ذاتی ملکیت کے تصور کے طور پہ دیکھتا ہے، بالکل وہ سمجھتا ہے کہ اس عورت کے اوپر میرا اختیار ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک ولنریبلٹی ہے، جس بھی ریلیشن شپ میں عورت اور مرد کے رشتے آپ دیکھیں، عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ جو ہے کمتر حیثیت میں ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی طاقت کا توازن جو ہے وہ ٹلٹ کرتا ہے، وہ غیر متوازن ہوتا ہے، اور مرد جو ہے وہ طاقت میں عورتوں کے مقابلے میں بہتر حیثیت میں ہے، تو وہ بھی ایک وجہ اس کی بنتی ہے کہ، اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ مردوں کا جو مردانگی کے تصورات ہیں وہ جو کہ ٹریڈیشنلی ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کو بااختیار ہوگا، وہ گھر کا جو ہے ذمہ دار ہے، وہ بریڈ ارنر ہے، وہ روزی کما کے لائے گا، کنبے کی کفالت کرے گا. تو مردوں کی مردانگی کا یہ تصور تو بالکل ختم ہو کے رہ گیا، بالکل کیونکہ غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے. تو مردوں کے اندر جو احساس بیگانگی بڑھ رہا ہے اور اپنا جو کرائسس آف میسکولینٹی بڑھ رہا ہے، کہ جو مردانگی کے تصورات جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہیں وہ اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزار لیکن پا اگر رہے. اس کی ٹرو تو ایک ڈیفینیشن کی جائے، فرسٹریشن ہے. جی ٹرو ڈیفینیشن میں تو جی جو مرد ہے اس کو تو اتنی احساس کمتری نہیں ہوگی کہ وہ ایک فیمیل کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے. یعنی پھر یہ حرکتیں وہی مرد کر رہے ہیں جو کسی احساس کمتری کا شکار ہیں، یا جن کو کوئی گرو نہیں کر سکے زندگی میں، یا ان کی ایگو بہت چھوٹی سی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. یہ بالکل درست بات ہے. ایک کمزور جو مرد ہے وہی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. ایک جو مضبوط مرد ہے جو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ پر اعتماد ہے، وہ مرد جو ہے وہ وائلنس کی طرف نہیں جائے گا. اور عام طور پہ وہی مرد جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جو طاقت ہے اس کا اظہار وہ کر کے وہ اپنی مردانگی کو، وہ اپنے آپ کو پورا مرد سمجھنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو مار رہا ہوں یا عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس سے ان کا جو اپنا مردانگی کا تصور ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا، آپ تو اس میں اکثر مجھے یہ یہ بتائیے گا وہی کہ مرد ہے اس میں کہ بنیادی حکومت طور کی پہ کتنی کمزور بڑی ہے. ناکامی ہے؟ اور جاب میں یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں تو سی ایم بھی ہماری ایک خاتون ہے، پھر اس میں حکومت کہاں پہ کوئی نہ کوئی تو ڈیفیشنسی آ رہی ہے کہ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کم ہونے کے بجائے. نہ صرف اس حکومت کی، پچھلے 75 سالوں میں، 76-77 سالوں میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں، یہ ان کی سب کی کمزوریوں کا آج نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تشدد کے جو رجحانات ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں، اور خاص طور پہ صنفی تشدد جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، کیونکہ نہ اس حکومت نے نہ پچھلی والی حکومتوں نے کبھی اس طرح کے اقدامات جو ہیں سالڈ قسم کے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جس سے یہ ہے کہ عورت اور مرد کے رشتے میں جو نابرابری ہے اس کو جو ہے اس کو برج کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے. دیکھیں، نہ تو ہم نے ریاست نے آج بھی عورتوں کی، نہ تو وہ ایجوکیشن پہ اس طرح سے انویسٹ کرتے ہیں. اگر آج 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو 60% جو اس کے بچے ہیں وہ لڑکیاں ہیں. بچیاں جو ہیں وہ زیادہ اسکولوں سے باہر ہیں. نہ ہی ہم اپنے unfortunate. بچیوں کے اوپر، جی بالکل، نہ تو ہم ان کی تعلیم پہ. پھر دیکھیں جو ہماری خواتین جو ہیں کام کو ان کو کیونکہ یہ موقع نہیں ملتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کو تو کسی مرد نے ان کی کفالت کرنی ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ میجورٹی پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ مردوں کی کفالت کے اوپر نہیں پڑی ہوئی ہیں، وہ خود کام کرتی ہیں. دیہی علاقوں میں آپ دیکھیں، چھوٹا ذمہ دار ہے یا جو بے خواتین زمین بالکل ان کے حالی ہے، ساتھ اس کی برابر کام عورتیں کر رہی ہیں. ان کے ساتھ کام کرتی ہیں. آپ رسمی شعبے میں دیکھیں، شہروں کے اندر جتنا بھی آپ دیکھیں، پورے فیصل آباد آپ چلے جائیں، فشری کا شعبہ دیکھ لیں، خواتین جو ہیں وہ اکثریت میں خواتین جو ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں. لیکن ہماری ریاست، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ان شعبوں میں جہاں عورتیں کام کرتی ہیں وہاں پہ ان کو نہ تو لیبر لاز کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے، نہ ہی عورتوں کے کام کو وہاں پہ تحفظ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ عورتوں کو معاشی طور پہ بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ عورت و مرد کے رشتے کے اندر برابری تبھی آئے گی جب آپ عورتوں کو بااختیار بنائیں گے، امپاورڈ بنائیں گے. اور وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ ہر عورت کا جو حق ہے، تعلیم کا حق، خاص طور پہ آرٹیکل 25A کے حوالے سے ایگزیکٹلی. ہر بچی اور بچے کو 16 سال تک جو اس کی تعلیم مفت لازمی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے بچوں. اور اس کے بعد جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ خواتین جو ہیں وہ معاشی طور پہ خود مختار ہوں اور ذہنی طور پہ ان کو باشعور کیا جائے، جس کی ذمہ داری جو ہے
وہ ہمارے تعلیمی نظام پہ عائد ہوتی ہے, ہمارے میڈیا پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کے ان تصورات کو, وہ رول ماڈلز عورتوں کے جو کہ بااختیار ہے, اس کو ڈونٹ یو تھنک پروجیکٹ آن اے لائٹر نوٹ کہ خواتین کو سیلف ڈیفینس کے سکلز بھی سکھانے چاہیے کہ اگر کوئی ان پہ اٹیک کرتا ہے تو ان کو پتا ہو کہ انہوں نے بدلے میں کیسے اٹیک کرنا ہے؟ آئی تھنک یہ بھی ایک ایڈیشنل بہت اچھا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل بھی ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے, جس طرح کہ اب بچیاں جو ینگ بچیاں ہیں جو کام پہ جاتی ہیں, دیر سویر ہو جاتی ہے, یا اپنے بیگز میں انہوں نے ایسی چیزیں, ہاں وہ پیپر سپرے رکھے ہوتے ہیں. سیلف ڈیفینس کا ڈیفینیٹلی جتنا زیادہ تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں تو وہ بہت اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو سیلف ڈیفینس کے جو مختلف طریقے ہیں اس کے حوالے سے اس کو اکوپ کریں. بالکل آگاہی ہونی چاہیے اس متعلق. بہت شکریہ میم پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.